جس طرح کے حالات سے ملک گزر رہا ہے، ہر شہری کے ذہن میں کچھ سوال ہیں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے، ڈیفالٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو یہ ریکور کیسے کرے گا، اور کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کو چلنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، یعنی کوئی بھی ملک یہ پیسے کون سے ذریعوں سے کماتا ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے، یا تو ملک خود بہت زیادہ پروڈکشن کرے، یعنی بہت زیادہ سامان بنائے اور اسے ایکسپورٹ کرے اور باہر سے ڈالر کمائے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے، ملک کے کچھ لوگ باہر کام کر رہے ہوں اور وہ وہاں سے ملک کے اندر ریمیٹنسز بھیجیں اور پاکستان اس ذریعے سے پیسے کمائے۔ پیسے کمانے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ادھار لیتا ہے، تو جب ادھار واپس کرنے کا وقت آتا ہے، یا اس ادھار کی قسط واپس کرنے کا وقت آتا ہے، یا پھر جو ادھار لیا گیا ہے اس کے اوپر جو طے شدہ سود ہے، یعنی جو کہ ملک کو ادا کرنا ہے، انٹرسٹ ادا کرنا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے اور ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سود کو یا اس قسط کو یا پھر اس ادھار کو ادا کر سکے، تو وہ ملک خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں ڈیفالٹ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا پیارا ملک پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو ہم ایڈیبل آئل، کھانے کا تیل اور کروڈ آئل جیسی چیزوں کو امپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر خام تیل امپورٹ نہیں ہوگی تو پاکستان میں تھرمل پاور اسٹیشنز کام کرنا بند کر جائیں گے اور جس کی وجہ سے بجلی پیدا نہیں ہو پائے گی۔ پاکستان گاڑیوں کے انجن بھی بڑی تعداد میں باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کوئی بھی ملک پاکستان کو درآمد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اس طرح وہ پاکستان کو لیٹر آف کریڈٹ LOC نہیں دیں گے۔ اب لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے؟ لیٹر آف کریڈٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کسی بھی باہر کے بینک یا کسی کمپنی کو لیٹر لکھتا ہے، وہ بینک یا کمپنی اس لیٹر آف کریڈٹ کو اپروو کرتی ہے اور اسے جس ملک یا جس کمپنی نے قرضہ دینا ہوتا ہے یا کوئی سامان دینا ہوتا ہے اس کو بھیج دیتی ہے۔ اس میں یہ کمپنی اس چیز کی گارنٹی لے رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص یا ملک جس کو تم نے قرضہ دینا ہے وہ تمہیں قرضہ واپس دینے، تمہارے جو پیسے ہیں وہ تمہیں واپس دینے کی سکت رکھتا ہے، اور میں اس چیز کی گارنٹی لیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یہ لیٹر آف کریڈٹ ہمیں نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی سامان یا کوئی بھی قرضہ باہر سے نہیں لے سکے۔ اس کا ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ ہم بہت ساری جابس کو کھو دیں گے۔ اگر ہم کراپ بناتے ہیں، اگر ہم فصل کی کاشت کرتے ہیں، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھلے کتنا اسٹرانگ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمیں اسے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے گاڑیاں اویلیبل نہیں ہوں گی۔ اپنی آزادی سے لے کر آج تک پاکستان کی معاشی صورتحال کبھی بھی مستحکم، اسٹیبل نہیں ہوئی۔ اس معاشی غیر استحکامت کی کچھ وجوہات ایکسٹرنل ہیں اور کچھ انٹرنل ہیں۔ مثلاً پاکستان جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ سالانہ خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان سالانہ $100 کماتا ہے تو اس کا خرچہ $220 کا ہے، یعنی $120 کا خسارہ ہر سال پاکستان اٹھاتا ہے۔ یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ پاکستان کی مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی اتنی اسٹرانگ نہیں کہ وہ اتنے زیادہ سامان بنائے کہ جسے باہر ایکسپورٹ کر دیا جائے۔ نہ پاکستان اتنی باہر سروسز دیتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اتنے زیادہ لوگ باہر ہیں کہ وہ پاکستان کو ریمیٹنس بھیجیں جس سے ملک یہ خسارہ پورا کرے۔ تو یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ تو یہ $120 کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے ہوتے ہیں لونز۔ یہ لونز پاکستان کبھی دوسرے ممالک سے حاصل کرتا ہے، کبھی بیرونی بینکوں سے حاصل کرتا ہے، اور کبھی کبھی پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز پھینکتا ہے۔ جب یہ بانڈز خریدے جاتے ہیں تو پاکستان کو وہاں سے ڈالر ملتا ہے۔ تو اگر ملک ایسی حالت تک پہنچ جائے کہ وہ اپنا قرضہ ادا نہ کر سکے، یعنی وہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو کوئی بھی ملک یا کوئی بھی بینک پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، یعنی پاکستان عالمی دنیا کے اندر اپنا بھروسہ کھو دے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ڈیفالٹ کردہ ملک، یعنی اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو وہ پہنچتا ہے IMF کے پاس۔ مگر دوستوں، پاکستان کی تاریخ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ پاکستان صرف 65 سالوں کے اندر 22 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ پاکستان ایسے کیوں نہیں کرتا کہ بہت زیادہ نوٹ چھاپے اور اپنا قرضہ ادا کرتے۔ یہ غلطی زمبابوے نے بھی کی تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کو ایک
रोटी के एवज बंडल यानी ढेर सारा पैसा देना पड़ता था। इस चीज़ को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ से एक मोबाइल ख़रीदते हैं। दुकानदार आपको उस खरीदारी के सबूत के तौर पर एक पर्ची देता है, लेकिन अगर वो दुकानदार आपको 5 पर्चियाँ दे तो क्या आप 5 मोबाइल उससे लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 पर्ची दें, 2 पर्ची दें या 100 पर्ची दें, उसके पीछे जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल की ही है। हम अपने रुपये तो छाप सकते हैं लेकिन डॉलर को नहीं छाप सकते। हम जितना अपना रुपया छापेंगे डॉलर की कीमत और उतनी बढ़ती जाएगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर अब डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के खिलाफ 220 रुपये है, लेकिन अगर हम नोट छापना शुरू कर दें और बेतहाशा नोट छापें तो ये कीमत 400-500 तक भी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इसके पीछे कोई बैकअप वैल्यू नहीं है। सबसे आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या वो रिकवर कर सकता है? ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। माजी में 100 से ज़ायद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये होता है कि या तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बीच में पड़ता है या फिर दूसरे ममालिक बीच में पड़ता है। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर कुछ शराइत पेश करके आपको एसेंशियल आइटम्स फॉर फूड दे दिए जाते हैं और डिफ़ॉल्ट शुदा ममालिक से ये वादा लिया जाता है कि वो अब जाकर अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करेंगे और अगली बार अगर उन्हें कोई कर्ज मिलता है तो उस पर वो भारी सूद अदा करेंगे और इस तरह वो मुल्क रिकवर की राह पर शुरू हो जाते हैं, जैसा कि स्पेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।